اس کہانی کو سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر رات خوف، راز اور جذبات کی کہانیاں آپ کا انتظار کرتی ہیں۔ ہارر، سسپینس، اسرار اور سنیمیٹک اردو داستانی، سب کچھ یہاں ملے گا۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ہمارے ساتھ اس تاریک سفر میں شامل ہو جائیں۔ میں نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی، نہ اپنی بہن کو، نہ اپنی ماں کو، نہ اپنی سہیلیوں کو، کیونکہ جب یہ سب ہو رہا تھا تو میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے یا بس میرا وہم ہے۔ اس کا نام شیرزاد تھا، میری بہن کا بیٹا، میری بھانجی کا بھائی۔ جب وہ پہلی بار ہمارے گھر آیا تو وہ صرف 16 سال کا تھا، پتلا، لمبا، بالوں میں ہمیشہ ایک بے ترتیبی اور آنکھوں میں وہ چمک جو لڑکپن کے آخری دنوں میں ہوتی ہے۔ وہ مجھے آنٹی کہتا تھا۔ آنٹی، چائے ملے گی؟ آنٹی، وائی فائی کا پاسورڈ کیا ہے؟ آنٹی، آپ کا کھانا دنیا کا بہترین کھانا ہے۔ میں ہنستی تھی، خوش ہوتی تھی۔ میں 36 سال کی تھی، شادی شدہ، 2 بچوں کی ماں، اور وہ میرے لیے بس ایک پیارا بچہ تھا جو گرمیوں کی چھٹیوں میں آتا تھا۔ لیکن پھر ایک رات بجلی گئی، گھر میں اندھیرا تھا۔ میں موبائل کی روشنی میں کچن میں کام کر رہی تھی اور شیرزاد اچانک دروازے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا، بس مجھے دیکھتا رہا۔ اس طرح کی میری پیٹھ پر ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے اس لمحے کو نظر انداز کر دیا۔ سوچا بچہ ہے، شاید نیند میں اٹھ کر آیا ہو، شاید بھوک لگی ہو، شاید پانی چاہیے ہو۔ لیکن اگلے دن سے کچھ بدل گیا تھا۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ اب وہ میرے قریب رہنے کی کوشش کرتا۔ جب میں کچن میں ہوتی وہ کاؤنٹر کے پاس آ جاتا۔ جب میں ٹی وی دیکھتی وہ اسی صوفے پر بیٹھ جاتا جس پر میں بیٹھی ہوتی۔ جب میں بات کرتی وہ میری آنکھوں میں اس طرح دیکھتا جیسے کوئی چھوٹا بچہ نہیں دیکھتا۔ میری شوہر ان دنوں باہر ملک میں کام کر رہے تھے، بچے اسکول میں تھی صبح کے وقت، گھر میں صرف میں اور شیرزاد ہوتے۔ ایک دن میں نے اسے کہا، جاؤ پڑھائی کرو، وقت ضائع مت کرو۔ اس نے مسکرا کر کہا، پڑھائی کا دل نہیں لگتا جب آپ پاس ہوتی ہیں آنٹی۔ میں نے سوچا بس بات کرنے کا انداز ہے، معصوم بچہ ہے۔ لیکن پھر اس نے ایک جملہ کہا، بالکل آہستہ، جیسے خود سے کہہ رہا ہو، اور اس جملے نے میری دنیا ہلا دی۔ اس نے کہا، آنٹی، کاش آپ میری آنٹی نہ ہوتی۔ میں نے برتن نیچے رکھ دیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ باہر سڑک پر کسی گاڑی کا ہارن بجا اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ میں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، لیکن آنکھیں وہی تھیں، وہی بے باک، وہی جلتی ہوئی آنکھیں جو کسی 16 سال کی بچے کی نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ میں نے کہا، شیرزاد، یہ کیا بکواس ہے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ چپ رہا۔ میں نے کہا، تم میرے بھانجے ہو، سمجھے؟ اور اگر تم نے دوبارہ ایسی کوئی بات کی تو میں تمہاری امی کو فون کر دوں گی ابھی۔ اس نے سر جھکا لیا اور کمرے سے نکل گیا۔ میں دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور میں یہ طے نہیں کر پا رہی تھی کہ جو ابھی ہوا، کیا یہ واقعی ہوا یا میں نے کوئی معصوم بات کا غلط مطلب نکالا۔ مجھے خود پر شک ہونے لگا۔ یہ اس کی سب سے بڑی چال تھی جو اسے معلوم بھی نہیں تھی۔ اگلے 3 دن وہ مجھ سے بالکل دور رہا، خاموش، سر جھکائے، کمرے میں بند۔ میں نے سوچا شاید اس نے سمجھ لیا، شاید وہ شرمندہ ہے، شاید یہ سب ختم ہو گیا۔ لیکن چوتھی رات جب میں نے باہر صحن میں کپڑے اٹھانے گئی تو دیکھا کہ وہ چھت پر کھڑا ہے، اندھیرے میں، بس میری طرف دیکھ رہا ہے۔ میں نے نظریں ہٹا لی اور جلدی سے اندر آ گئی۔ اس رات میں سو نہیں سکی۔ اگلے دن اس کی ماں، میری بہن سمینا کا فون آیا۔ وہ پوچھنے لگی، کیا حال ہے شیرزاد کا؟ پڑھ رہا ہے؟ کھانا کھا رہا ہے؟ میں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ لیکن اندر سے میں چیخنا چاہتی تھی۔ میں کہنا چاہتی تھی، سمینا، اسے واپس بلا لے، یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا بیٹا مجھے ڈراتا ہے۔ لیکن یہ الفاظ میرے حلق سے نہیں نکلے، کیونکہ مجھے ڈر تھا، ڈر کہ سمینا مجھ پر ہنسے گی، کہے گی کہ اتنا سوچنا بند کرو، اور یہ سب سے بڑا ڈر تھا، وہ مجھے غلط سمجھے گی۔
2 ہفتے گزر گئے۔ میں نے سوچا شاید یہ سب میرا خیال تھا، لیکن ایک رات کے تقریباً 1:30 بج رہے ہوں گے، میری آنکھ کھلی۔ کمرے میں وہی خاموشی تھی جو رات کو ہوتی ہے، لیکن کچھ تھا جو مختلف تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا ہے۔ میں نے ہلنا نہیں چاہا، سونے کا بہانہ کیا، لیکن میری آنکھ نیم وا تھی اور میں دیکھ سکتی تھی۔ دروازے میں ایک سایہ کھڑا تھا۔ وہ شیرزاد تھا۔ وہ بس وہاں کھڑا تھا، دیکھ رہا تھا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، شاید 3 منٹ۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے یقین تھا وہ سن لے گا۔ پھر آہستہ سے دروازہ بند ہو گیا اور اس کے قدموں کی آواز برآمدے میں دور ہوتی گئی۔ میں اس رات رو پڑی، خاموشی سے، چادر منہ پر ڈال کر، کسی کو جگائے بغیر، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اگلے لمحے کیا ہوگا، اور نہ یہ کہ کل صبح میں کیا کروں گی۔ اگلی صبح میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے شہرزاد کو بلایا، صوفے پر بٹھایا، اسے سیدھا دیکھا اور کہا، شہرزاد، رات کو میرے کمرے کے دروازے پر تم کھڑے تھے؟ اس نے ایک لمحے کو ٹھٹکا، پھر کہا، نہیں آنٹی، میں سویا ہوا تھا۔ میں نے کہا، جھوٹ مت بولو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، دیکھو، میں تمہاری آنٹی ہوں، میں تمہاری ماں کی بہن ہوں، اور جو تم کر رہے ہو، چاہے تم اسے کچھ بھی سمجھتے ہو، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، اور اگر تم نے ایک بار اور ایسا کچھ کیا تو میں تمہارے باپ کو فون کروں گی اور انہیں سب بتا دوں گی۔ اس بار اس نے سر نہیں جھکایا۔ اس نے مجھے دیکھا، سیدھا آنکھوں میں دیکھا، اور مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ ابھی بھی میرے ذہن میں ہے۔ وہ معصوم بچے کی مسکراہٹ نہیں تھی۔ میں نے اسی روز سمینہ کو فون کیا، لیکن جب فون ملا اور سمینہ نے ہاں آپا کہا، میں رک گئی۔ میں نے سوچا، اگر میں بتاؤں تو کیا ہوگا؟ سمینہ کا گھر ٹوٹ جائے گا، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، اور سب مجھے ہی مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ میں نے بچے کو یوں بگاڑا، میں نے اکسایا، میں نے کوئی اشارہ دیا۔ عورت ہمیشہ قصوروار ہوتی ہے، چاہے اس نے کچھ بھی نہ کیا ہو۔ میں نے کہا، سمینہ، شیرزاد ٹھیک ہے، بس یہ بتانا تھا، اور فون رکھ دیا۔ 3 دن بعد میں نے شیرزاد کو ٹکٹ کرائے کے بغیر ہی کہا کہ اب گھر جانا ہے۔ کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں سنبھال نہیں سکتی۔ اس نے پوچھا، کوئی وجہ؟ میں نے کہا، وجہ تم جانتے ہو۔ وہ چلا گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے ایک خط چھوڑا۔ کاغذ کی ایک تہ لپیٹی ہوئی میرے تکیے کے نیچے۔ میں نے وہ کاغذ کھولا اور پڑھا، اور میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ خط میں لکھا تھا، آنٹی، میں جانتا ہوں آپ نے مجھے غلط سمجھا، لیکن میں نے جو محسوس کیا وہ غلط نہیں تھا۔ آپ کی خوشبو، آپ کی آواز، آپ کا ہنسنا، یہ سب میرے ساتھ رہے گا، میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ اور آخر میں لکھا تھا، آپ سے ملنے کے لیے کوئی راستہ ضرور نکلے گا۔ میں نے وہ کاغذ جلا دیا، واش روم کے سنک میں، دیکھتی رہی جب تک وہ راکھ نہیں ہو گیا۔ پھر شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا، تھکی ہوئی، خوفزدہ، اکیلی عورت۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں صرف فلموں میں ہوتی ہیں، اصل زندگی میں نہیں، لیکن میں گواہ ہوں کہ یہ ہوتا ہے، خاموشی سے، پردے کے پیچھے، گھر کے اندر، ان چہروں کے پیچھے جو باہر سے بالکل معصوم لگتے ہیں۔ اور سب سے بڑا ڈر یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آئے گا، سب سے بڑا ڈر یہ ہوتا ہے کہ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ آج وہ واقعہ 8 سال پرانا ہو گیا ہے۔ شیرزاد اب 24 سال کا ہے، شادی شدہ ہے۔ سمینہ کے گھر میں سب ٹھیک ہے۔ ہماری ملاقاتیں تہواروں پر ہوتی ہیں، بس سلام دعا، حال چال، اور پھر خاموشی۔ وہ مجھے اب بھی آنٹی کہتا ہے، لیکن اب وہ آنکھوں میں نہیں دیکھتا۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا،
میرے شوہر کو نہیں پتا، میری بہن کو نہیں پتا، میرے بچوں کو نہیں پتا۔ یہ راز میرے اندر دفن ہے، ایسے جیسے کوئی زخم بھر جاتا ہے لیکن داغ رہ جاتا ہے۔ اور ہر بار جب گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، کوئی بھانجا، کوئی بھتیجا، کوئی پیارا بچہ، تو میں اس کی آنکھیں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کچھ آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو انہیں نہیں دیکھنا چاہیے، اور کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں خوف دروازے سے نہیں، رشتوں کے اندر سے آتا ہے۔